السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ بھائیو، ابھی تک آپ نے جتنی بھی کتابیں پڑھیں ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ اس کتاب کو سب سے زیادہ پسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنی پسند کی بہت سی وجوہات بیان کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کتاب نے آپ کے ذہن و دل میں سوالات کا جواب دیا ہو، یا آپ کی کسی چاہت کو پورا کیا ہو، یا کسی زخم کو دور کیا ہو، یا اس نے آپ کو ایسے وقت میں متاثر کیا ہوگا جب آپ زندگی سے مایوس ہو چکے ہوں گے۔ جب شکست آپ کی نظروں کے سامنے تھی تو اس وقت اس نے آپ کو تسلی دی ہوگی، آپ کے اندر موجود صلاحیتوں کو بیدار کیا ہوگا، جب آپ پریشانی میں ہوں تو آپ کو خوش کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ کتاب یا وہ مصنف کچھ اور چیزیں کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ مصنف کو بہت زیادہ شہرت و تعریفیں، انعامات و اعزازات ملے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، آئیے ایک اور کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو جو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اس عظیم کتاب کے بارے میں ہے جس سے آپ کو زندگی میں اور اس کے بعد کی ساری خوشی مل سکتی ہے جس کی آپ امید کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی اجنبی کتاب نہیں بلکہ قرآن کریم ہے۔ کسی بھی دوسری کتاب کی طرح یا اس سے زیادہ یہ قرآن آپ کو عزیز ہو سکتی ہے، مفید ہو سکتی ہے، پڑھنا خوشگوار ہو سکتا ہے، سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ ہمیں قرآن کے بارے میں اپنے نقطہ نظر اور رویے میں کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کو قرآن سے محبت کرنی ہوگی۔ دیکھنے، سننے اور تجربے سے مرعوب ہو کر ہم کسی فرد یا کسی مشن سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں قرآن کو دیکھنا چاہیے، ہمیں قرآن کو سننا چاہیے، ہمیں قرآن مجید کو پڑھ کر تجربہ کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے قرآن سے بے پناہ محبت ہو جائے گی جو کبھی اس قرآن سے دور نہیں کر سکے گی۔ اس طرح دنیا میں بہت سے لوگوں نے قرآن سے محبت کی ہے۔ مرد، خواتین، شاعر، فلاسفرز، موسیقار، اداکار، ملحد، دوست، دشمن جیسے بہت سے لوگ ہیں۔ اس فہرست میں مکہ کے خطیب کے بیٹے عمر سے لے کر ڈچ رائٹ ونگ کے رہنما اور سابق پارلیمنٹرین جارم وین کالورن شامل ہیں جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا۔ پھر بھی اب تک قرآن ہمارا سب سے بڑا دوست کیوں نہیں بن سکا؟ اس پر غور کر کے ضروری اقدامات اٹھائے جانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ہم قرآن سے زیادہ قربت حاصل کر کے رمضان المبارک کے مہینے کو تقویت بخشیں، آمین۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔